گناہ رندوں کا، بد دعا کارندوں کو، حق حق حق۔ کراچی کے ایک کثیر الاشاعت اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ سندھ اسمبلی میں جمعہ 23 مئی کو قومی مالیاتی ایوارڈ پر طویل بحث کے دوران میں اراکین کو اسمبلی احاطے کے اندر موجود مسجد میں نماز ادا کرنے کا وقفہ نہیں دیا گیا۔ اپوزیشن کے رکن عبدالغفور نظامانی نے کہا، اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نماز کی ادائیگی کے لیے وقت نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تاہم اجلاس بغیر وقفے کے جاری رہا۔ اسی اخبار میں کسی ایک دوسری خبر کے مطابق جمعیت العلماء اسلام سندھ کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات، جمعے کی چھٹی کے بعد جمعے کی نماز کے وقفے کے خاتمے سے موجودہ حکومت کے عزائم سامنے آ گئے ہیں۔ پھر کچھ دیر اللہ میاں کے قہر وغیرہ کی بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سندھ اسمبلی کے اراکین اور موجودہ حکومت کے کارندے اللہ اور مسلمانوں سے معافی طلب کریں۔ اپنے بیان میں مولانا عبدالکریم عابد نے یہ نہیں بتایا کہ حکومت کے وہ کون سے عزائم ہیں جو جمعے کی ہفتہ وار چھٹی ختم کرنے کے بعد نماز جمعہ کا وقفہ ختم کرنے سے کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ ان عزائم کی بھی کچھ تفصیل بتا دی جائے، خواہ ایک اشتہار کی شکل میں ہو جس کا عنوان ہو مشتری ہوشیار باش۔ علاوہ ازیں مولانا عبدالکریم عابد نے اسمبلی کے اراکین کے علاوہ حکومت کے کارندوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اللہ اور مسلمانوں سے معافی طلب کریں۔ یہ دونوں مطالبے غیر ضروری ہیں۔ مسلمانوں سے معافی مانگنا تو کار فضول ہے۔ اگر مسلمان نہ بھی معاف کریں گے یا معاف کریں گے تو کیا کریں گے؟ رہا معاملہ اللہ تعالیٰ کا تو وہ رحیم و کریم ہے، وہ تو لوگوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، ہم مولانا عبدالکریم عابد سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ اراکین کے اسمبلی کے علاوہ انہوں نے حکومت کے کارندوں سے کیوں معافی مانگنے کے لیے کہا؟ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اگر اسمبلی اپنے ہاں نماز کا وقفہ نہیں دیتی تو سرکاری کارندے کیسے خطا کار ہو گئے؟ عجیب بات ہے، جرم رندوں کا اور خفگی کارندوں پر۔ مولانا عبدالکریم عابد اگر رندوں اور کارندوں میں فرق ملحوظ خاطر رکھیں تو بہتر ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹیپ کا یہ بند کہہ کر مولانا نے اپنے لیے پیش بندی کر لی ہو، کیونکہ ایسے موقع کے لیے اردو لغت میں ایک محاورہ ہے، کرے مونچھوں والا پکڑا جائے داڑھی والا، اور مولانا صاحب ریش تو یقیناً ہوں گے۔ بہرحال اسمبلی میں نماز جمعہ کا وقفہ نہ ہونے کی توجیہ کسی حد تک اسی اخبار کی ایک اور خبر سے ہو گئی۔ خبر یہ تھی کہ سندھ کے سینئر وزیر ڈاکٹر فاروق ستار نے جمعے کو سندھ اسمبلی میں NFC کے ایوارڈ پر بحث لیتے ہوئے کہا، حکومت اس مسئلے پر کتنی سنجیدہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ عمرے پر جانے والے تھے لیکن انہوں نے اپنی فلائٹ منسوخ کر دی اور حج اکبر کے لیے رک گئے۔ ابھی وہ خبر میں نے یہیں تک پڑھی تھی کہ میں چونک کر سوچنے لگا، اندرون سندھ میں ایک آدھ جگہ تو سننے میں آیا تھا کہ کبھی حج کی تقریب منعقد کی جاتی تھی، لیکن کراچی میں حج کب سے ہونے لگا؟ وہ بھی حج اکبر، وہ بھی محرم کے مہینے میں؟ بہرحال آگے بڑھا اور پڑھا تو سینئر وزیر کے بیان کا اگلا حصہ نظر گزرا، عوامی خدمات کا مسئلہ حج اکبر سے کم نہیں ہوتا۔ وزیر اعلیٰ نے حقوق العباد کے مسئلے کو پہلے اہمیت دی، وہ حقوق اللہ کے لیے بعد میں بھی جا سکتے تھے۔ سینئر وزیر کے بیان کے بعد والے حصے پر غور کرنے سے پہلے اسی خبر کے عین اوپر ایک اور خبر بھی پڑھ لیجئے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ لیاقت جتوئی اپنے اہل خانہ کے عمرے کی ادائیگی کے لیے جمعے کی شام سعودی عرب چلے گئے۔ وہ 28 مئی کو واپس کراچی آئیں گے۔
عمرے کی ادائیگی سے واپسی پر وہ بذریعہ دبئی کراچی پہنچیں گے۔ دبئی میں ان کے صاحبزادے زیر تعلیم ہیں، وہ بھی وزیر اعلیٰ کے عمرہ کراچی آئیں گے۔ یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ وہ کون سی فلائٹ تھی جو وزیر اعلیٰ نے حج اکبر کی خاطر منسوخ کی تھی۔ بہرحال حج اکبر کے بعد اسی روز حج اصغر یعنی عمرہ انہیں مبارک ہو۔ یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے۔ اللہ تعالیٰ وزیر اعلیٰ کے حج اکبر اور عمرے کی برکات سے ان کے صاحبزادے کو بھی نوازے اور ان کی زیر تعلیم والی حیثیت میں تبدیلی کر کے شروع میں واو کا اضافہ کرے اور بعد میں تعلیم کی نفی کر دے۔ اس نفی کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ صوبے کے موجودہ وزیر تعلیم کی بھی خاطر شکلی نہ ہو۔ سینئر وزیر نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو بات کی ہے اس کی اس قدر تفصیل بتانے کی ضرورت نہ تھی۔ بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ حقوق اللہ کی عبادتوں میں حکومتوں کے لیے صرف ایک زکوٰۃ کی وصولی ضروری ہے، باقی سب ضیاء الحق کی باقیات میں شامل ہیں۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ عبادتوں کے علاوہ اشخاص کی حد تک بھی اب ضیاء الحق کی باقیات رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ چند دنوں کی بات ہے، جو تھوڑے سے رہ گئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ زکوٰۃ کی وصولی کے علاوہ باقی سارے حقوق اللہ بھی ختم ہو جائیں گے، صرف حج اکبر والے حقوق العباد باقی رہ جائیں گے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ اگر آپ ضیاء الحق کی باقیات کے بچے کھچے لوگوں کو انگلیوں پر گنیں تو صرف چند ایک افراد نظر آئیں گے، مثلاً فرزند روحانی میاں نواز الحق، میں دیگر ہمدردان بشمول حکیم سعید الحق اور سرتاج عزیز الحق، فرزند اصلی اعجاز الحق، میں اعزاء و اقربا بشمول ڈاکے میں لٹ جانے والے محترم اظہار الحق، سیاسی اور مذہبی رہنماؤں میں میاں طفیل الحق، میں متفقین و منسلکین بشمول نعیم الحق صدیقی اور مشہور و معروف ڈائجسٹر الطاف الحق قریشی، میں صحافیان ہم خیال بشمول مجیب الحق ہاشمی اور نذیر الحق ناجی، ماہر تاریخ و ثقافت صفدر محمود الحق اور دیگر محررین و مقررین بھی بدل بشمول ضیاء الحق قاسمی و اظہار الحق لودھی، اور سب سے بڑھ کر تازہ وارد بساط ہوائے دل فاروق الحق اور انگشت حیرت در دہن اسحاق الحق۔ ہاں، دو ایک حق یا حقوق اور ہیں جنہیں آپ مذبوب الحق کہہ لیجئے، جو اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے، جو قدر ترمیم کے ساتھ ایک مرحوم اور گمنام شاعر کی زبان میں بیم و رجا کے تنگ دوراہے پہ اب تلک اس سوچ میں کھڑے ہیں کدھر جانا چاہیے۔